دنیا میں جہاں لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے باقاعدہ قوانین بنائے جاتے ہیں، وہیں پر کچھ ایسے میدان بھی ہیں جہاں پر لڑائی کے لیے باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے WWE کے بارے میں۔ WWE کب لانچ ہوئی اور اس کا مقصد کیا تھا، اس کے لانچ کرنے والا کون تھا اور اس میں کیا ہوتا ہے، ریسل مینیا کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیا WWE ریئل ہے یا پھر یہ فیک ہے، آج ہم جانیں گے اس کے بارے میں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ WWE کی ابتدا 1963 میں دو ریسلرز نے مل کر کی تھی، ایک کا نام ونس میکمہن سر اور دوسرے کا نام ٹوٹس مونڈیٹ ہے۔ WWE کے شروع میں مختلف ریسل مینیاز بنائے جاتے اور ان کو مختلف ٹیریٹریز میں تقسیم کیا جاتا اور ان سے گروپس کو نیشنل ریسلنگ ٹریننگ کہا جاتا تھا۔ اس طرح ان دو ریسلرز نے اس سے تنگ آ کر خود ایک کمپنی کھولی جس میں پہلے انہوں نے اس کا نام WWF رکھا، یعنی کہ ورلڈ وائڈ ریسلنگ فیڈریشن۔ اس کی بنیاد رکھنے کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد یہ لوگوں میں کافی مشہور ہونے لگی کیونکہ لڑائی کی یہ انٹرٹینمنٹ لوگوں نے کافی حد تک پسند کی، لیکن اس کو ان دونوں نے ٹیلی ویژن سے دور رکھا تھا۔ انہوں نے ایک ریسلر کو اسی وجہ سے اس ریسلنگ سے باہر نکالا تھا کیونکہ اس نے فلم میں آڈیشن بھی دیا تھا، یوں نہ کہ یہ ریسلنگ صرف اور صرف خالی میدانوں پر مشتمل ہوتی تھی، کوئی لائیو ٹیلی ویژن یا لائیو کاسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ باقی تمام ریسلنگ کے مقابلے میں ایک اعلیٰ درجے کی ریسلنگ تھی جو لوگوں کے لیے کافی انٹرٹین کا سبب بنی۔ ان دونوں نے اس کو کامیاب کرنے کے لیے بہت سارے پیسے لگائے اور وقت کے ساتھ ساتھ 1976 میں اس نے ماڈل اونرز کے طور پر ایک کام کیا تھا۔ اب 1976 کا سال سب سے خراب سال رہا سب کے لیے، اس لیے کہ اس میں ٹوٹس مونٹ اونر کی ڈیتھ ہو گئی اور اب اس کی تمام تر ذمہ داریاں وینس پر تھی۔ انہوں نے 1979 میں WWF کا نام تبدیل کر کے WWF رکھا، یعنی کہ ورلڈ وائڈ فیڈریشن۔ نام ہی تبدیل کرنا تھا کہ کمپنی ترقی کی راہ پر چل پڑی اور ترقی کی منزلیں طے کرنے لگی۔ انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری 1983 کو اپنے بیٹے ونس کو دے دی۔ انہوں نے اس موجودہ دور کے حالات کو سمجھا اور اس کو جو نہ کہ وہ پہلے ٹیلی ویژن پر لانچ نہیں کرتے تھے، انہوں نے مختلف ٹیلی ویژن سے معاہدے کیے اور اب یہ ریسلنگ ٹیلی ویژن پر بھی لانچ ہونے لگی۔ 1985 میں پہلی بار ریسل مینیا بھی کروایا گیا جس کو دنیا بھر کے لوگوں نے بہت سراہا اور اس سے انہوں نے کافی حد تک ارن بھی کیا، جس کی وجہ سے وہ اب یہ اسٹریٹجی سمجھ چکے تھے کہ اب جو نہ کہ ہر سال اگر ریسل مینیا کروایا جائے تو وہ بہت سارا ارن کر سکتے ہیں۔ جو نہ کہ WWE اس کا نام تبدیل کر کے ان کے بیٹے نے ہی رکھا تھا، ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جس میں جان سینا، انڈرٹیکر، رومن رینچ اور براک لیسنر جیسے بڑے بڑے ریسلر نے فائٹیں کی اور اب تک لڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ریئل فائٹ نہیں ہوتی، جبکہ یہ پہلے سے طے شدہ پلاننگ ہوتی ہے کہ کون سا پلیئر اس سال ریسل مینیا ون کرے گا۔ ساتھ ہی دنیا بھر میں اس ریسل مینیا کے 320 ایونٹ بھی لانچ کیے جاتے ہیں۔ آخر اس کامیابی کے پیچھے کون ہے اور اس کی محنت کیا ہے، ان کو کامیاب کرنے میں کن کا ہاتھ ہے، یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر وہ دونوں ریسلرز اس سٹیپ کو نہ لیتے تو آج WWE دنیا میں اتنی مشہور نہ ہوتی۔ لیکن یہ WWE محض انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، جس طرح باقی کھیل جیسے کہ والی بال، کرکٹ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے۔ لیکن اس کے برعکس باکسنگ کی بات کی جائے تو وہ تو ریئل ہوتی ہے، اس میں ریئل کام ہوتے ہیں، لیکن WWE پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے کہ کون سا پلیئر اس سال WWE جیتے گا۔ اس کے لیے پلیئرز کو کافی حد تک منی بھی دی جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو WWE کے بارے میں۔ اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ ریسلر کون ہے۔ میرا فیوریٹ ریسلر تو رومن رینچ ہے۔ اب آپ اپنے کومنٹس میں اپنا فیوریٹ ریسلر بتائیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جلد ہی ملیں گے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔